اب قبروں کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہے. ایک بزرگ تھا, ایک بندے کا بیل تھا نا, یہ ہوتا ہے طالب علم کچھ اللہ والا تھا, تو بیل جو ہے نا آ کر کے قبر اکھاڑتا تھا. اس بندے کو بھی مسجد نہیں, تو ایک دن طالب علم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, کرامات ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے ان میں دم ہی نہیں ہے. کیا کہا اس بندے نے؟ ورنہ بیل کو روک دے. اس نے کہا یہ صحیح کہا, لیکن جس دن میں مر جاؤں نا, اس طالب علم حال آ گیا, اس پہ بھی بزرگ تھا وہ اس وقت. طلباء تو اللہ والے سارا, آج بھی اللہ کا شکر ہے طالب علم تو ہوتی ہے اللہ والے. تو اس نے کہا مجھے دفن کرنا, پھر تیرا بیل یہاں سے ہل جائے. اللہ نے اس کی سن لی, اس کا انتقال ہو گیا, وہیں دفن ہوا. وہ جب بیل نے آ کے سینگا در گیا نا, بیل وہیں لٹک گیا. حضور نے فرمایا نا میرا ولی قسم کھا رہے کہ کل یہ ہوگا, بارش ہوگی تو اللہ بارش برسائے گا. تو اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ بیل مجھ سے نہیں ہل سکتا. زندگی میں اس نے قسم کھا لی, اور جب انتقال ہوا تو اس نے جب سینگیں کی نا, تو بس سینگیں وہیں اٹک گئی. یہ کرامات اولیاء حق ہے, مگر تمہارے جو دفعے جتنے ان کے نام پر جو ہلاکو, کیونکہ زیارت القبور جو ہے, ہم اگر اہل نجد علماء کو برا بلا کہتے ہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, اس چیز میں وہ بھی غلط نہیں کہ یہ چیز عوام کی نہیں. فیض جو ہے یہ عموم نہیں, یہ خاص ہے, اور یہ اللہ نے مقدر کیا, جس کا ہوگا اس کو مل جائے گا. کیونکہ یہ روافظ نے عام کیا کربلا کے ساتھ, اور اس نے شیعوں کو, بھائی کرامات اولیاء حق ہے, انکار نہیں ہے. حضرت حسین شہید ہو گئے, آپ کی جو ہے نا کرامات ہے غازی عباس علم بردار کے نام سے, تو بھائی یہ تو بزرگوں کا فیض بر حق ہے, اس کا کس نے انکار کیا؟ مگر اسی میں تو پھر لوگ مشرک بھی ہوتے ہیں نا. آپ ان کو حدود تو بتاؤ, کسی عوام کو حد کا پتہ ہے. اس کی مثال میں آپ آسان دیتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں مزارات پہ, اہل اللہ کا فیض بھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے پورے گیم ہے شیاطین کی. اب ولی کو تو پتہ نہیں کہ کرامت کیا ہے. اب اسی چیز سے آپ کی فائٹ ہوتی ہے. کبھی ہم بول بھی تھے چلو کہ جب پتہ ہو, اہل علم کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ فیض والا ہے یا یہ شیطان ہے. اب عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا. اب وہ جب انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے تو کہتا ہے فلاں مزار پہ چلا جا. یعنی شیاطین ان چیزوں کو, کیونکہ اظہار غیب کبھی بھی دنیا پر آ جائے تو اس کا پتہ چلتا ہے اس کو. کوئی شے جب غیب علم غیب سے اللہ ظاہر کر دیتا ہے عالم مخلوق پر, تو فرشتوں سے وہ کاہن و چرا کے لاتا ہے. حدیث سے ثابت. پھر وہ ایک بات تو سچی ہوتی, 99 جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ. لیکن اولیاء کے قلب پہ, انبیاء کے قلب پہ جب اس کو اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو یہ براہ راست اللہ ان کے دل پر یا اس پہ وہ کرتا ہے. اس لیے ستارہ شناسی یا کہانت جو ہے یہ حرام ہے, کیونکہ یہ اس کے آلوں میں سے نہیں ہے. یہ کشف پہ ہر کسی کو ہوتا نہیں. ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ان بزرگوں کی, کیونکہ ان کی اپنی پاور تو نہیں ہوتی, مگر وہ کہتے ہیں حق اور باطل کو مکس کرنے کے ماہر ہے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. یہ حق اور باطل کو مکس کرنا ہے, شیطان نے انسان کو سکھا دیا, اور اس کے لیے اس نے اہل علم طبقے کو استعمال کیا. اس طرح بعض لوگوں کے اندر انرجیاں ہوتی ہیں, وہاں جا کے مجاور ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے, ان کے خوابوں میں ادھر آ جاؤ, وہ پھر ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. بھائی یہ جتنے اولیاء یہ بنے ہوئے لوگ تھے, اس میں سب سے بڑی غلطی طبقے کی ہمارے بھی ہے, اہل علم کی ہے, اسکالرس کی, اور صوفیاء کی بھی ہے. اور سری غلطی اس میں صوفیاء کی ہے کہ انہوں نے اپنے نصاب کو چھوڑنے کے بجائے صرف عقیدت پھیلائی. جیسے آج کل بھی آپ علم تو حاصل کر رہے ہو, مگر زیادہ آپ تحقیق کے بجائے عقیدت مند بنتے جا رہے ہو. جس طرح صوفیاء اپنا مواد کھو چکے تھے اور آج تباہ و برباد کر دی, اس لیے لوگ بیٹھتے.
جہاں کسی چیز کا نصاب ختم ہو جائے، اس کی کوانٹٹی آپ اس کو نصاب کو پورا نہیں کرو تو لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائے۔ اب ہم پڑھے لکھے طبقے کو جاہل سمجھتے ہیں۔ 16 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے بڑا، 10 سال میں نے خود پڑھا ہے میٹرک تک۔ تم کہتے جاہل جاہل جاہل، گفتار کردار دنیا میں وہ زیادہ پھرتے ہیں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ ایک شخص دنیا میں جو رہتا ہے وہ سیاست ہر چیز جانتا ہے، اس کو قوت کلام قوت گویائی ایسی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کا مشاہدہ، اس لیے وہ جب دین پر آتا ہے دوسرے کو ایکسپلین آسانی سے کر لیتا ہے جو کہ آپ نہیں کر سکتے، اگلا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اگلا فوراً جب متاثر ہوتا ہے تو گمراہ اس کو اچک لیتا ہے کیونکہ وہ بنیادی چیز پر نہیں آتا، اور بنیادی معرفت اتنی آسان تو ہے نہیں کہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے آسان حل میں بتا دیتا ہوں کہ ایمان پر شک مت کرو، یعنی اللہ نے شک کرنے سے بس، جو تمہیں شک ڈال رہے ہو مسلمان ہی نہیں ہے، فنش۔ اللہ کی کتاب میں شک مت کرو۔ ابھی ایک مناظر امریکہ میں وہ رافضی ہے، رافضی بھی نہیں، میں اس کو سبائی بولتا ہوں، خارجیوں کا مکس اپ ہے، نام اس کا شیعہ ہے، دلائل دیتا ہے، سب کو چیلنج کرتا ہے، قرآن پہ چیلنج کرتا ہے، صحابہ پہ چیلنج کرتا ہے۔ ابھی تک کوئی ہمارا والا بھی جو جاتا ہے، میں نے اکثر دیکھے، ہمارا والا تو میں اس کو نہیں کہوں گا، جو ادھر سے یہ نام لیتے ہیں، ایک سنی کا نام لیتا ہے، ایک شیعہ کا نام لیتا ہے، جب جو سنی والا نام لے کر جاتا ہے اس سے بھی اہل بیت کی بیعت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت کو پراپرٹی بنا لیا تو تم نے بھی دے دیا، ہم نے صحابہ کو پراپرٹی اس نے بنا لیا تو تم کھڑے کہاں ہو؟ ایک خارجیت پہ کھڑا ہے، ایک سبائیت پہ کھڑا ہے۔ کیا خارجیت حضرت علی کو کافر سمجھتی تھی اور سبائی صحابہ کو برا سمجھتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ خارجیت میں حضرت علی کی قدر نہیں ہے، سبائیت میں صحابہ کی قدر نہیں ہے۔ معیار حضور نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو، ایک تیرا چاہنے والا اور ایک تیرا نہ چاہنے والا، دونوں گمراہ ہیں۔ کیا کریں گے؟ تیری محبت ہوگی مگر ایک محبت میں بڑھ جائے گا اور ایک نفرت کرے گا، دونوں یہیں کھڑے۔ اہل سنت والجماعت اس پر نہیں ہے، جو اس پلیٹ فارم میں یہ باتیں کرتا ہے یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، چاہے وہ تیرا بزرگ ہو کچھ ہو، کیونکہ آپ کا بزرگ ہو کوئی بھی ہو۔ یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ شخصیت پرستی کیوں خراب ہے۔ انسان جب شخصیت پہ کھڑا ہوتا ہے دلیل اور اصول چھوڑتا ہے تو پھر اصول کو شخصیت پر پھرکتا ہے، شخصیت کو اصول پر نہیں پھرکتا۔ مثال کے طور پہ انجینئر اولیاء کی گستاخیاں بیان کرتا ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے، توڑے مولوی تھے، سڈے مولوی تھے، ٹھڈے ولی تھے، تھڈے، اس طرح بولتا ہے نا، پھکی دتی ہے، یہ دتی ہے۔ اب ہمارے والے خاموش مرغیوں کی طرح، کیونکہ تصوف آتی نہیں ہے، تصوف آتی ہی نہیں۔ اس کے جوابات میرے پاس ہیں جو 20 سوالوں کے، ایک اکلین میں نے اٹھایا، حدیث بھی پیش کی، اڑا ہوا ہے، مگر یہ بات اس نے صحیح مضبوط اٹھائی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں۔ دوسرا صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں۔ آپ لوگ اچانک اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس کے ساتھ میدان میں اتر جاتے ہو، اس کو تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے انہوں نے کتنی تیاری کر کے آپ کے سامنے بٹھایا۔ جب تک آپ کا کوئی محقق عالم اس کے آمنے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک آپ خواہ اچل اچل کر کام نہ کرو۔ یہ بڑے بڑے مناظر ہوتے تھے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے جو چیلنج جو کرتا تھا، ہندو ہمارے اکابر نے چیلنجوں کا جواب دیا ہے، انہوں نے اڑایا، تمہاری طرح نہیں کہ دبک کے بیٹے جی وہ ختم ہو گئے، ایسے ختم نہیں ہوئے، ان کو جب جواب ملتا تھا تب ختم ہوتے تھے۔ حضرت نانوتوی کے بارے میں ہندو وہ پنڈت تھا جو مجھے خدا دکھا دے، اللہ دکھا دے، میں ایمان لے آؤں گا۔
اب یہ دیکھو حضرت نہیں گئے، کسی نے آ کے حضرت سے فرمایا کہ اس نے یہ کہا جاؤ، کہتا ہے مولوی قاسم کہتا ہے میں تمہیں دکھاؤں گا